السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما وقل رب زدني علما۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة
فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میں قربان جاؤں جناب عثمان پر، میں قربان جاؤں جناب عثمان پر، توکل جس نے کیا رب رحمان پر، خوش ہوئے مصطفیٰ جس کے اسلام پر، خون جس کا گرا رب کے قرآن پر، خون بہایا اپنا امن کے لیے، جان دے دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چمن کے لیے۔ سب تعریفیں اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام کے لیے ہیں، جو پوری کائنات کا خالق، پوری کائنات کا مالک اور پوری کائنات کا رازق ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام السید الرسل، امام المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، آمینہ کے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ حضرات، آج اس عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک میں جس عظیم ہستی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کا مقام، ان کی فضیلت، ان کی شان، ان کی عظمت اور ان کی جو مظلومانہ شہادت ہے، اس حوالے سے چند باتیں، چند گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھ گناہگار کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرے سمیت ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد اس دنیا کے اندر سب سے پہلا نمبر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور ان کے بعد دوسرا نمبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور تیسرا نمبر جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، چوتھا نمبر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور شان، ان کی شہادت جو ہے اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ کل جو دن گزرا، جمعرات کا جو دن تھا، اور جمعرات کے دن کو
18 ذوالحجہ کی تاریخ تھی. یہ ایسا دن ہے 18 ذوالحجہ اسلامی تاریخ جو ہے، اس دن کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. اس لیے توجہ میری طرف رہے، یہ مقام اور شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس لیے ہے کہ خلافت کے اندر سب سے پہلا نمبر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، اور دوسرا نمبر خلافت کے اندر حضرت عمر کا ہے، تیسرا نمبر خلافت کے اندر حضرت عثمان کا ہے، اور چوتھا نمبر جو ہے خلافت کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. شان اتنا ہے، مقام اتنا ہے، خلافت کے اندر پہلا نمبر ابوبکر کا، دوسرا نمبر عمر کا، اور تیسرا نمبر عثمان کا، چوتھا نمبر جو ہے حضرت علی کا ہے. اور اسی طرح عشرہ مبشرہ جو صحابہ ہیں، 10 صحابہ کرام جن کو دنیا کے اندر رب کی زمین پر پاک پیغمبر علیہ السلام کی زبان اطہر سے جنت کی بشارت ملی ہے. ایسے 10 صحابہ، ان 10 صحابہ کے اندر سب سے پہلا نام ابوبکر کا ہے، دوسرا عمر کا ہے، تیسرا عثمان کا ہے، اور چوتھا علی رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے. حضرات مقام اتنا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا شان کیا ہے، مقام کیا ہے، رفعت کیا ہے. اللہ پاک نے اتنی عزت عطا کی ہے کہ شرم و حیا کا پیکر اللہ کی ذات نے بنایا ہے. حضرات عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ ہیں کہ جن کو پاک پیغمبر علیہ السلام کی دوہری دمادی حاصل ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام آپ نے جب یہ مکہ کو چھوڑا اور مکے کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے، 6 صدییں گزر چکی ہیں، 6 سال گزر چکے ہیں. مکے کی بڑی طلب ہے، بڑی تڑپ ہے، اور بڑا شوق اور ذوق ہے کہ اللہ کی ذات کب یہ موقع آئے کہ بیت اللہ کی زیارت پھر نصیب ہو جائے. صحابہ کرام مکے کی وادی کو دیکھنے کے لیے، بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے بڑے بے تاب ہیں. پاک پیغمبر علیہ السلام اب مدینہ منورہ کے اندر ہیں. آپ علیہ السلام نے 6 سال مدینہ کے اندر گزارے، اور خواب آیا. خواب کیا آیا؟ پاک پیغمبر علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے. نبی کا خواب جو ہے سچا ہوتا ہے. خواب دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کی جماعت کو لے کر مکے کی طرف جا رہا ہوں، بیت اللہ کی زیارت کے لیے، حج عمرہ ادا کرنے کے لیے. پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہ خواب جو ہے صحابہ کرام کو سنایا، اور صحابہ کرام کے اندر جو ہے ایک شوق اور ذوق کی لہر دوڑی کہ پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اور نبی کا خواب جو ہے وہ سچا ہوا کرتا ہے. خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی آیا، حضرت یوسف کو بھی آیا، کیونکہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. کیسے؟ اللہ پاک نے قرآن کے اندر 12ویں پارے میں سورۃ یوسف ہے، اور پہلا رکوع ہے. اللہ فرماتے ہیں انی رأیت احد عشر کوکبا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ستارے ہیں اور سورج چاند جو ہے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب سنایا، اور حضرت یعقوب نے کہا کہ یہ خواب جو ہے اپنے بھائیوں کو نہ بتانا. کیوں؟ باپ بھی نبی ہے اور بیٹا بھی نبی ہے. اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خواب تھا وہ سچا کر دکھایا. آئیے ایک اور نبی کا تعارف کرواؤں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام. جس طرح گزشتہ
خطبہ کے اندر بیان کیا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اے بیٹا تجھے اللہ کے راستے کے اندر قربان کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، اور بیٹا بھی اتنا صابر اور شاکر ہے۔ کہا ابا جان اللہ کی ذات نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کو قرض ہو جائے۔ تو حضرات نبی کا خواب جو ہے سچا ہے۔ صحابہ کرام اس بات پر خوش ہیں کہ آج ہم پاک پیغمبر علیہ السلام کے اب ہم جو ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ مکے کے اندر جائیں گے بیت اللہ کی زیارت کے لیے، کیونکہ نبی کا خواب جو ہے یہ سچا ہوا کرتا ہے۔ تو حضرات حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کا مقام یہ ہے، ان کا شان یہ ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ اللہ کی ذات نے بدر والوں پر جھانک کے دیکھا ہے اور اللہ کی ذات نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ آج کے بعد اللہ پاک نے ان کے لیے جنت واجب کر دی۔ حضرات حضرت عثمان رضی اللہ تعالی وہ عظیم شخصیت ہیں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام جب غزوہ بدر کا اعلان کیا، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر بڑا شوق ہے، ذوق ہے، اور اتنا شوق اور ذوق کہ میں بھی جہاد کے لیے نکلوں، غزوے کے لیے نکلوں، کافروں سے لڑوں اور ان کو جہنم واسی کروں۔ لیکن پاک پیغمبر علیہ السلام کی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ان کی بیوی ہے، بڑی طبیعت خراب ہے، اور پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان آپ ادھر ہی رہیے اور اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دیکھ بھال، ان کی تیمارداری کیجیے، اور جنگ کے بعد جو بھی مال غنیمت ملے گا وہ آپ کو گھر بیٹھے پہنچ جائے گا۔ آپ کا حصہ جو ہے گھر بیٹھے آپ کو مل جائے گا۔ حضرات یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ عزت عطا کی ہے تو مالک کائنات نے عطا کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پھر ایک ایسا موقع بھی آیا، صلح حدیبیہ ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کر، اب یہ نبی کو جو خواب آیا کہ ہم مدینہ سے مکے کی طرف جا رہے ہیں بیت اللہ کی زیارت کے لیے، خواب سچا ہو رہا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام 1400 صحابہ کرام کو لے کر مکے کی طرف جا رہے ہیں، صلح حدیبیہ، اور اس مقام پر پہنچے، کافروں کو شک ہوا، مشرکین مکہ کو شک ہوا کہ نبی آ رہا ہے اپنے صحابہ کے ساتھ اور ہمارے لیے جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ جب افواہ پھیلی، پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا ایک سفیر بنا کر بھیجا مکے کی طرف۔ ان کو کیوں بھیجا؟ کہ ایک تو رشتہ دار تھے اور دوسرا یہ تجارتی تھے، مالدار تھے، اس لیے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مکے کی طرف بھیجا۔ جب مکے کے اندر پہنچے تو کافروں نے کہا اے عثمان رضی اللہ تعالی آپ بیت اللہ کا طواف کریں، صفا مروہ کی سعی کریں، زمزم کا پانی پئیں، صرف آپ کے لیے اجازت ہے، دوسروں کے لیے نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اس وقت تک مکے کا طواف، بیت اللہ کا طواف نہیں کروں گا جب تک میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے ساتھی جو ہیں وہ مکے کے اندر نہیں آئیں گے۔ افواہ اٹھی، پھیلتی ہوئی، پاک پیغمبر علیہ السلام تک پہنچی، کیا کہ عثمان کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا، عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام اب اپنے صحابہ 1400 کا لشکر ہے، صحابہ کرام کی جماعت ہے، بیعت لے رہے ہیں۔ یہی نقشہ جو ہے
مالک کائنات نے قرآن کے اندر کھینچا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ راضی ہو گیا مومنین پر، اِذْ یُبَایعُونَکَ تحت الشجرہ، جب ایک درخت کے نیچے نبی کے ہاتھ پر بیٹھ کر رہے تھے، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ کی ذات نے ان صحابہ کے دلوں کو چیک کر لیا، جانچ لیا، فَأَنزَلَ السَّکِینَۃ، ان کے لیے سکینت بھی اتار دی، علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، ان قریب کی فتح وہ پائیں گے۔ تو حضرات جب یہ بات پاک پیغمبر علیہ السلام تک پہنچی، آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا، 1400 صحابہ نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت کیا کی؟ آپ نے فرمایا اگر میرا عثمان شہید ہو چکا ہے تو میں بدلہ لے کر جاؤں گا۔ صحابہ کرام نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، دایاں ہاتھ جو ہے نبی کا، اور اس کے اوپر صحابہ کرام کا ہاتھ ہے، اور سب سے اوپر آپ نے اپنا بایاں ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ مقام ہے، یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ مکے کے اندر ہیں اور آپ کی بیعت کی گواہی نبی دے رہا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام، یہ آپ نے حضرت عثمان کی طرف سے بیعت کی، ہاتھ رکھا اپنا اور فرمایا کہ اگر میرا عثمان شہید ہو چکا ہے تو ہم اپنے عثمان کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ حضرات یہ مقام اور شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئیے اور مقام سنیے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ کے ایک باغ کے اندر میں تھا، پاک پیغمبر علیہ السلام اس باغ کے اندر موجود تھے، دروازہ بند کر دیا گیا اس باغ کا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما ہے، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے کہا کون؟ پاک پیغمبر علیہ السلام سے اجازت طلب کی کہ آپ نے اجازت دی دروازہ کھول دیا جائے، آنے والے کو جنت کی بشارت خوشخبری سنا دیجیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب دروازہ کھولا دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کو سلام بھی عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد جنت کی بشارت سنائیں۔ فرماتے ہیں وعلیکم السلام، اور جنت کی بشارت پر الحمدللہ کہا۔ نبی علیہ السلام کے دائیں طرف بیٹھ کے دروازہ بند کر دیا گیا۔ پھر تھوڑی دیر گزری، پھر دستک ہوئی، آپ سے اجازت طلب کی گئی، اجازت دی گئی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آنے والے کو جنت کی بشارت بھی سنا دیجئے، سلام بھی عرض کیجئے۔ دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سلام عرض کیا اور جنت کی بشارت سنائی، سلام کا جواب دیا، الحمدللہ کہا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام کے بائیں طرف آ کر بیٹھے، پھر دروازہ بند کر دیا گیا، پھر دستک ہوئی، دروازہ کھولنے سے پہلے اجازت طلب کی گئی، آپ نے اجازت دی، آپ نے کہا آنے والے کو سلام بھی کیا جائے، جنت کی بشارت بھی سنائی جائے۔ اور ایک آزمائش کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کے لیے دروازہ کھولا گیا، سلام عرض کیا، سلام کا جواب دیا، جنت کی بشارت سنائی گئی، اور الحمدللہ کہا، ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ کو جنت عطا کی جائے گی۔ لیکن ایک آزمائش کے بعد انہوں نے کہا اللہ مدد کرے گا، اللہ مدد کرے گا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرات یہ ایک واقعہ ہے، اس واقعے کے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام کے جو صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو جنت کی بشارت سنائی گئی، لیکن ایک آزمائش کے بعد ایک اور واقعہ ہے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ پر کھڑے ہیں، ساتھ ابو بکر ہیں، عمر ہیں اور عثمان ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، تینوں صحابہ موجود ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اچانک اس پہاڑ نے حرکت شروع کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پاؤں مارا اور کہا کہ اے پہاڑ رک جا، کیا تو نہیں جانتا تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی۔ حضرات، آج کا جو واقعہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے، عزت کیا ہے، عظمت کیا ہے، اور ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ بڑی مظلومانہ شہادت ہے۔ حضرات، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عثمان غنی ہے کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دوہری دمادی حاصل ہے۔ ایک بیٹی فوت ہو چکی ہے، حضرت رقیہ، آپ نے دوسری کا نکاح دیا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی، اور جب وہ بھی فوت ہو گئی، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد تگرے تمہارے ساتھ نکاح کر دیتا۔ یہ مقام ہے، یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے اندر تشریف فرما اور لیٹے ہوئے، پنڈلی سے کپڑا اوپر ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راوی ہیں۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اسی حالت کے اندر لیٹے، پنڈلی سے کپڑا اوپر ہے، دروازے پر دستک ہوئی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بابا جان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، دروازہ کھولا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، سلام عرض کیا اور گفتگو شروع ہوئی۔ آپ اسی حالت کے اندر لیٹے رہے۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دیتے اور اندر تشریف لائے، سلام عرض کیا، اسی طرح گفتگو ہو رہی ہے، آپ لیٹے ہیں، کپڑا اسی طرح اوپر ہے، اور جب آپ کے تیسرے ساتھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی، اندر داخل ہوئے، سلام عرض کیا۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے، پنڈلی سے کپڑا اوپر تھا۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عثمان کو دیکھا، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اپنا کپڑا بھی درست کر لیا، سلام عرض کیا، گفتگو ہوتی رہی، باتیں ہوتی رہی۔ جب تینوں صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا چکے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا ایسی بات ہے کہ میرے والد محترم آئے، آپ اسی حالت کے اندر رہے، لیٹے بھی رہے، پنڈلی سے کپڑا اوپر رہا، اسی حالت کے اندر گفتگو کرتے رہے۔ حفصہ کے باپ آئے، آپ اسی حالت کے اندر رہے، اور جب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اپنے کپڑے کو بھی درست کر لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا میں اس انسان سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے مقرب فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ یہ مقام ہے، یہ شان ہے، یہ رفعت اور بلندی ہے۔ اللہ پاک نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کی ہے، اور اس دنیا کے اندر بڑی بڑی بربریت ہے، ظلمتیت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ جب دور خلافت ہے تو پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی جو مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کے ممبر پر، ممبر رسول پر خطبہ ارشاد فرما رہے۔ جب خطبہ ارشاد فرما رہے
تو ظالم آئے، باغی آئے، مدینے کے اندر رہائش پریز ہوئے، اور جب جمعے کا وقت ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صحابی ہیں کہ جن پر بڑا ظلم کیا گیا، بڑی زیادتی کی گئی۔ حضرات عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی پہ منبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ظالم ایک آگے بڑھا، ایک ظالم آگے بڑھا، نبی علیہ السلام کا عصا مبارک جس کو پکڑ کے آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، پاک پیغمبر علیہ السلام کے بعد وہ عصا ابو بکر کے پاس آیا، ابو بکر کے بعد وہ عصا عمر کے پاس آیا، عمر کے بعد وہ عصا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک باغی، ایک ظالم جو ہے آگے بڑھا، عصا ہاتھ سے کھینچا، نبی علیہ السلام کا عصا مبارک دیوار کے ساتھ مارا اور دو ٹکڑے کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم اور تشدد شروع ہو چکا۔ ظالموں نے مسجد نبوی میں منبر رسول پر کھڑے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر پتھروں کی بارشیں کی۔ تاریخ کے اندر کوئی خطیب مسجد نبوی کا ایسا نہیں ہوگا جس پر اس قدر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ظلم ہوا ہو۔ حضرات عثمان غنی رضی اللہ تعالی زخمی حالت کے اندر نیچے گرے، بے ہوش ہو چکے، آپ کو اٹھایا گیا، گھر پہنچایا گیا۔ اب گھر زخمی حالت کے اندر ہوش آیا، پوچھا اپنے ساتھیوں سے کہ اے میرے ساتھیوں بتاؤ مدینے کا کیا حال ہے؟ زخمی حالت کے اندر ہے، نبی کا شہر ہے، اور پاک پیغمبر علیہ السلام کی مسجد نبوی ہے، منبر رسول ہے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر اتنا تشدد ہو